حي على الفلاح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى كما وردوا في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين، آمین یا رب العالمین. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن حکیم کے سلسلے میں آپ کے سامنے آج سورۃ الاسراء کا دوسرا نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے. اس کا دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے. سورہ اسراء جو ہے مکی سورت ہے، اور پہلے رکوع میں اس تاریخ انسانیت کے عظیم واقع معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسراء والمعراج کی طرف. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا معجزانہ طور اس طوفان سے بچ جانا. اس کے بعد ایک بہت بڑی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں ایک تھوڑی سی سرگزشت بیان کی گئی. تو مطلب یہ کہ یہ سورہ جو ہے بڑی انقلابی صورت ہے. اس میں طرح طرح کے مضامین جو ہے وہ آئے ہیں، طرح طرح کی باتیں سمجھائی گئی ہیں. اور یہاں پہ جو رکوع کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو قریش مکہ تھے یا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کسی بھی چیز کے لیے آپ جلدی مچانے کی کوشش نہ کیجیے. آپ کے پیچھے بہت قومیں ہیں جن قوموں نے عذاب کا مزہ چکھا ہے، جن قوموں نے پیغمبر کو جھٹلایا ہے، جن قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو حساب تک پہنچایا ہے، ان کے مغافت عمل کا مزہ چکھایا ہے. تو آپ جلدی مت مچائیے، بلکہ آرام سے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ مختلف چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس رکوع میں. دعا اور بد دعا، جسے جو سنانم انٹونم کے بارے میں بات کنٹینیوسلی ہے. پھر دن اور رات کے بارے میں، انسان کے کفر اور ایمان کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں، قوموں کے عذاب کے اصول کے بیان کیے گئے ہیں کہ قوموں کو ہم کیسے عذاب دیتے ہیں. قوم جو ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش مستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو صرف دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کا منبع نظر جو ہے وہ صرف دنیا ہے، اگر فرماتے ہیں ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور آخر جو ہے اس صورت کا اس چیز پہ کیا گیا ہے، اس صورت نہیں بلکہ اس رکوع کا، کہ دیکھیے توحید کی طرف آئیے، اللہ کی طرف آئیے، آپ شرک مت کیجیے، کیونکہ شرک جو ہے عظیم ظلم ہے جو تم اپنے اوپر کر رہے ہو. یہاں جو اس پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے، اس کی آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جو ہے شر کی ایسے دعائیں کرتا ہے اپنے لیے جسے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے تھی اس کو. اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قومیں ہیں یہ رسول کو کہتی تھی، جو رسول اپنے ان کے تھے اپنے وقت کے، کہ لائیے جی عذاب لائیے، جس عذاب کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ فٹ وہ عذاب لائیے. اور یہاں تک کہ سورہ معارج میں آیا سال سائر بعذاب الواقع، یہ جو طلب کرنے والا ہے یہ تو فٹافٹ کہتا ہے مجھے عذاب دیجیے. کہا یہ کتنی بیوقوف ہیں، یہ کس طرح سے یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں اپنے لیے ہلاکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی جذبات میں آ کے، کبھی بہت سارا ایموشنل ہو کے مایوسی میں اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے، یا تھوڑی سی کوئی پرابلم ہو گئی تو دوسروں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، یا اپنی زندگی خاتمے کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسرے خاتمے کی دعائیں شروع کر دیتا ہے، یا بچوں کے لیے بد دعائیں نکالتا ہے،
یا اپنے کسی اور کے لیے بد دعائیں نکالتا ہے، تو پہلی بات یہ کہ انسان جو ہے دعا جو ہے وہ سیکھے، انسان دعا کیسے کرنی۔ الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت، دعا ایک عبادت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی کوئی انسان آپ سے یہ پوچھے نظر کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ اسے کہیے کہ وہ بالکل قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا، پکارنے والا اسے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ انسان جذبات میں آ کے، جلد بازی میں آ کے جو ہے انسان ایسی دعائیں کر بیٹھتا ہے کہ جس سے جو ہے اس کے شر کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے اور خیر کا پہلو کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، وَآسان تَقْرَؤُ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَآسان تُحِبُّ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے شر ہو۔ یعنی کہ انسان کی چیز پہ اڑ جائے جو اس کے لیے شر ہو۔ فار ایگزامپل کسی انسان کے کو بیٹا نہیں ہے، اور اب وہ اتنی دعائیں کر رہا ہے، حالانکہ بیٹا مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ اب اتنی دعائیں کر رہا ہے کہ آپ صرف اس کو بیٹا ہی چاہیے، اس کے علاوہ وہ کام نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے اگر کل اس کو بیٹا ملے تو اس کے لیے سہانے روح بن جائے، جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ ہوا کہ جب وہ چلے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہیں ایک بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہاں آپ نے کیوں بیٹا قتل کیا، یہ تو بالکل آپ نے غلط کیا۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے بعد میں بولا کہ دیکھیے اصل میں یہ بیٹا جو تھا مجھے اندیشہ تھا کہ یہ بہت بڑا نافرمان ہوگا، اس وجہ سے اس کو اذیت ملے گی اس کے والدین کو، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ بطرس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آمد، کہ دیکھیے مظلوم کی بددعا سے بچیے، کیونکہ مظلوم کی بددعا ایسی ہے کہ اجابت اس کا استقبال کرتی ہے۔ انسان کو دعا جو ہے ایسی کرنی ہے کہ اعتدال میں رہے، جلد بازی نہیں مچانی ہے۔ عجولہ جو ہے فعول کے وزن پہ ہے، عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ جلد بازی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آپ جو ہے جلدی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے وجعل الآخرۃ خیر لک من الاولی، یا اللہ میری آخرت کو میرے لیے بہتر بنا دے، اس کے لیے کام کرے۔ مگر انسان جو ہے دعائیں کرتا ہے تو دعائیں جو ایک چیز کہ دعا میں شرک نہ ہو، صرف اللہ سے مانگے، صرف اللہ سے دعا کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو دعا نہ کرے، کسی اور کو پکارے نہیں، اور اپنے لیے کوئی ہلاکت نہ مانے، اور اپنے آپ میں ہاتھوں ہلاکت نہ ڈھونڈے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگے۔ اور جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یا اللہ میں خیر مانگتا ہوں تیرا علم، تیرے قدرت کی وجہ سے طاقت مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں یا اللہ میں جانتا نہیں تو جانتا ہے، اور مجھے اس کے ذریعے سے اگر میری چیز میرے حق میں بہتر چیز ہے تو مجھے دے دے، اگر یہ میرے لیے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مت دے، بہرحال تو زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان جلد بازی میں، یہ قوم جو ہے یہ رسول کو عذاب مانگ رہے تھے، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ صرف عذاب میں ہی آیتیں ڈھونڈتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، بڑی خوبصورت بات۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، کیا یہ دن اور رات جو ہم نے دو نشانیں بنائی ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، ہم نے نشانیاں بنائی ہیں، یہ دن اور رات کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دن اور رات کیا چیز ہے، یہ سلسلہ جو ہے اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، وہ کیوں نہیں دیکھتا ہے یہ دن اور رات جو ہے انسان کے تمام حادثات کو نقش کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے جو نقوش ماضی کے نقوش جو ہیں وہ دن رات میں ہوئے؟ یہ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، کیا یہ نہیں دیکھتا یہ دو دھاگے ہیں سفید اور کالا جس سے جو اپنے قبائے صفات ذات الہی بناتی ہے، اس سے پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اور سلسلہ روز و شب تجھ کو پرکھتا ہے، یہ مجھ کو پرکھتا ہے، یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات، یہ دن اور رات کا سلسلہ جو ہے یہ گولڈ سے مختلف ہوتا ہے جو انسان کی اصلیت کو چیک کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انسانوں کی زندگیوں میں اچھے دن بھی آتے ہیں، ایام اللہ، جن کے ذریعے سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے بڑے بڑے دن آئے ہیں، بڑے بڑے دن جن میں قومیں ہلاک ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایام اللہ ہے۔ اور آپ کے اوپر جو ہے یہ دن بھی ہیں، جس طرح سے دن اور رات جو ہے ان میں تغیر ہے، جن میں ان میں تبدیلی ہے،
اس طرح سے انسان کے حالات میں بھی تبدیلی ہے، اس لیے حالات سے ہو کے مغلوب ہو کے اپنے حالات کی دعائیں مت کیجیے. کیا یہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے دن آتے ہیں، پریشانی کے دن بھی آتے ہیں، خوشی کے دن بھی آتے ہیں، غمی کے دن بھی آتے ہیں، خوشحالی کے دن بھی آتے ہیں. تو انسان جو ہے بڑا معطل مزاج رہے، بڑا صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں دیکھتے یہ دو بڑی نشانیاں ہیں، یہ تبدیلی آپ نہیں دیکھتے؟ یہ ہر دن میں کتنی تبدیلی اور رات کی تبدیلی آتی ہے. دن کے اوقات طرف دھیان نہیں دیتے، فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر نصف نہار کا وقت ہوتا ہے، پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ مغرب کا ہوتا ہے وقت. پھر رات میں بھی ایک ہی طرح نہیں ہوتی ہے، پر رات کا پہلا پیر ہوتا ہے، دوسرا پھر تہجد کا پیر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ زندگی میں تبدیلی ہے، تغیر ہے، سکوت محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات اس کو میس تغیر سے ہے زمانے میں، کہ تبدیلی، چینج دا لا آف نیچر. کیا آپ ان کو آج غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا تم نے زندگی اتنی سمجھی ہے؟ تو اس سے پیمانہ ہے مرد و فردہ سے نناب جاؤ داں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یا آپ ہی کیوں اس کو بالکل ریسٹرکٹ کر رہے ہیں ان دنوں میں؟ بلکہ زندگی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اپنے لیے موت مانگے، اپنے لیے ہلاکت مت مانگیے، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے اللہم آہینی اذا علمت حیاتا خیر لی، یا اللہ میرے لیے زندہ رہنے رکھ مجھے جب تک تو چاہتا ہے، جب تک دیکھتا ہے میری زندگی بہتر ہے. وہ توفنی اذا علمت وفاتا خیر لی، اور مجھے موت دے دے جب تو چاہے میرے لیے موت بہتر ہو. ایسے اپنے عذاب مت مانگیے، یہ بہت بری بات ہے. آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جو ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے. آیتین فمحون آیت اللیل، اور ہم جو ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرہ اور بصارت کا ذریعہ. مگر دن جو ہے یہ اس میں خود کی روشنی آتی ہے، یہ جو ہے روشن کرتا ہے چیزوں کو. یعنی یہاں سے مراد ضلال گمراہی، یعنی جب رات آتی ہے، جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، جب سورج آتا ہے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جب حق آتا ہے تو بادل چلا جاتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بادل کا کام ہے مٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے. جب حق کا جاتا ہے، جب سورج آتا ہے تو تمام روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی. جب سورج نکلتا ہے تو سمجھ لیے صبح کی دلیل ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلْتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن میں، اور اس کے بعد آپ کو عدد السنین والحساب، آپ کو عدد معلوم ہو جاتا ہے کتنے سال ہوئے ہیں، آپ کو مہینوں کا دنوں کا حساب رکھتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیے پورا شمسی کیلنڈر ہے، پورا قمری کیلنڈر ہے، پورا نظام الاوقات طرف یہاں پہ اشارہ دیا گیا ہے. والحساب، حساب رکھتے ہیں آپ کہ آپ چھوٹے تھے، کب تھے، زندگی میں کیا ہوا، تمام چیزوں کا حساب آپ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی رہنمائی کی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. ان نشانیوں پہ غور کیجیے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپن کیا ہے، کھلا کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو معجزات سمجھ تو نہیں آ رہی، یہ ایسے معجزات ہیں کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. جن کا مطلب عقل جو ہے وہ تو عقل سے بدل انسان ہوگا، جس کا شعور کام نہیں کر رہا ہوگا وہ دن اور رات پہ غور نہیں کرے گا. دن اور رات جو ہیں یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. روٹیشن آف ارتھ سے دن رات بنتے ہیں، 24 آورس میں جو روٹیشن ہوتی ہے، تو ان پہ ہم نے غور کرنا ہے. یہ دن کیسے ہیں؟ دن جو ہوتے ہیں یہ انسان کے اوپر بہت غم بھی طاری کرتے ہیں، خوشی بھی طاری کرتے ہیں. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ صبر جو ہے کرنا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ جو ہے یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانُ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ وَكُلُّ إِنسَانُ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان پر لازم کر دیا گیا، باندھ دیا گیا اس کو، اور اس کے طائرہ، اس کے پرندے کو، فی عنقہ، اس گردن کے ساتھ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، تو اس کو پھر نکالا جائے گا، وہ اس پرندے کو، اس چپ کو، اور اس کے بعد اس سے ملاقات کروائی جائے گی. یلقاہ منشورا، بالکل اوپن کتاب ہوگی. مطلب یہاں پر امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہر انسان کی گردن میں اس کا پرندہ ہے. یہ پرندہ کیا ہوتا ہے؟ طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. پرندہ مطلب پرندہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اڑ جانا. جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے، جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں آتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی بات واپس نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ واپس نہیں آتی ہے. یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گردن میں اس کا یہ سارا بوجھ رکھا ہے تاکہ اس کو قیامت کے دن نکالیں
ایک ریکارڈڈ چپ پوری آپ کے اس میں ڈالی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ انسان کی گردن میں کوئی ایسا گلینڈ موجود ہو کہ جس پہ ابھی کوئی ریسرچ نہ کی گئی ہو, اور وہ ریسرچ سے بعد میں پتہ چل جائے کہ پوری ریکارڈنگ جو ہے اس میں کی گئی ہے, اور پورا ریکارڈڈ ڈیوائس میں موجود ہو. وہ بعد میں جب نکالا جائے, جب جیسے ہمارے پاس کوئی میموری کارڈ ہوتا ہے, چپ ہوتی ہے, اگر اس میں ہم کوئی کتاب رکھ دیں گے اور ہماری پی ڈی ایف فائل ہوتی ہے, اس کو ہم کمپیوٹر میں ڈال کے پرنٹ نکالیں گے تو لاکھوں پیج نکل سکتے ہیں ایک چپ سے. اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی ایسے مائکرو چپ یہاں پہ فٹ ہو جو ابھی انسان نے کوئی اس کو تلاش کو انوینٹ نہ کیا ہو سکتا ہے, یا بعد میں نکلے, اللہ تعالیٰ نے رکھے ہو کیسے. تو انسان کے پورے اعمال جو ہے اس میں پورے قید کیے گئے ہیں, انسان کی خوشبختی اور بدبختی اس میں پوری قید کی گئی ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا انتظام کر کے رکھا ہے, ہمیں یہی نہیں چھوڑا ہے. کیونکہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو آج تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان سی چیز ہے. اور یہاں پہ ایک ایسے وہ بڑے آڈیو سائنٹسٹ تھے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ارلن کارنی, ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے آڈیو گرافکس میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے. تو انہیں اسکن اسپیچ تھیوری دی, اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہمارا اسکن ہے کہ یہ بھی چیزیں ریکارڈ کرتا ہے. جیسے آپ کوئی جیسے کیسٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی چیز آپ ریکارڈ کرتے ہیں, جب آپ پلے کرتے ہیں وہ پلے ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مخصوص آرا لگا کہ انسان کا سکن باتیں کر سکتا ہے, اور اس کو ہم گرافٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کان کام کرنا بند کر دے گا تو کان جگہ ہم سکن کا ٹکڑا لے کے اس کو ہم سنوا سکتے ہیں. جیسے ہم ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کوئی چیز, یا ہم کوئی چیز جو ہے گرافٹنگ کے ذریعے سے سکن کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں لگا سکتے ہیں. جیسے کبھی کسی کا کوئی اگر اوپر کوئی مطلب میٹ چلا جائے کسی کا, تو ران سے اس کا میٹ نکال کے وہاں لگا دیتے ہیں پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے. تو یہاں ایک بات فرمائی گئی کہ انسان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ انسان سے اللہ بالکل بے خبر ہے, بلکہ انسان قسمت بدبختی اور خوشبختی اس کے ساتھ ہے, اور کوئی بھی جو اعمال ہے وہ کس پہ اس کو تھوپ نہیں سکتا ہے, کسی کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا ہے. بلکہ انسان جو ہے, انسان کو کتاب دی جائے گی, اقرا کتابک کفا بنفسک علیک یوم بنفسک یوم علیک حسیبا, کہ دیکھیے آپ اپنی کتاب پڑھیے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ خود اپنا حساب لیجیے. لیکن اب انسان دیکھے گا, کیونکہ یہاں پہ انسان کو بھاگنے کی بڑی جو بھی کوئی چیز معاملہ ہوتا ہے وہ انسان اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور قیامت کے روز بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. یقول انسان یومئذ این المفر, وہ کہ آپ مجھے کہاں ہے گھومنے کی جگہ, میں کہاں بھاگوں, کیونکہ کتاب سامنے میں نہیں چاہتا ہوں یہ پڑھوں, میں کھولوں. یقول انسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اللہ فرمایا آپ جو ہیں آپ یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتے ہیں, بلکہ آپ کا مستقر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمام جو ہے کتاب آپ کے سامنے دی جائے گی, آج آپ حساب خود کرو گے. انسان فرمائے کہ یار یہ اللہ یہ کون سی کتاب ہے, لا یغادر بصغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یار اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز لکھنے کے بغیر ہے, نہ کوئی بڑی چیز لکھنے کے بغیر ہے, بلکہ اس میں خسرت اور ناکامی ہے, نامرادی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے رہا ہے, اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں, تمہیں حساب دینا ہوگا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. اب یہاں پہ ضلال اور گمراہی کے بارے میں بات کی گئی ہے کلیئر. دیکھیں اگر تم ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اور اگر آپ گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تب بھی بہتر ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنے لیے جو سوچو گے اللہ نے آپ کو راستہ سکھایا ہے, اما ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ شکر گزار بنیے یا ناشکرے بنیے, یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ نے آپ کے لیے راستہ اوپن کر دیا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما, اور کوئی کسی جو ہے کسی کا بوجھ جو ہے آخر نہیں اٹھائے گا. مطلب یہ کہ میں کسی یہاں پہ الزام لگا سکتے ہیں دوسرے پہ, ہم یہاں تو کنی کترا سکتے ہیں, ہم یہاں تو بچ نکل سکتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہم چاہے کہیں بھی ہوں, چاہے کہیں کسی سمندری جہاز میں ہوں, سب میرین میں ہوں, کہیں ڈیزرٹ میں ہوں, کہیں خلا میں ہوں, کہیں تہ زمین میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, جس ملک میں بھی ہوں, جس جگہ پہ ہوں, اندھیرے میں ہوں, خلوت میں ہوں, جلوت میں ہوں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے بالکل ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ وَيَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ, جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے پورا حساب رکھا ہے آپ کا, آپ کو بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو فرشتے لگائے ہوئے ہیں, تمہارے ساتھ چپ لگائے ہوئے ہیں, اور خود بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تمہارے صدور کو دیکھتا ہے. آپ انسان جو ہے بالکل غفلت کا اختیار نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں, اور وہاں پہ اصول دیا گیا آگے,
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دیکھیے ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ وہاں کسی رسول کو حجت کے لیے بھیجتے نہیں ہیں. مطلب پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی نہیں ختم کرتے ہیں بلکہ رسولوں کو بھیجتے ہیں, رسول ان کو تلقین کرتے ہیں, توحید اور رسالت کی دعوت دیتے ہیں, کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں, ان کو پیغام حق دیتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, اور جب وہ بات نہیں مانگتے آتے ہیں, جب وہ عذاب مانگتے ہیں, جب وہ جلد بازی مچاتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں پہلے تو میں ان کو ختم نہیں کرتا ہوں جب تک رسول نہ بھیجوں. اور دوسری بار یہ وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا. اور یہ کہ دوسری بار یہ کہ جب بھی جس قوم میں عذاب مبتلا ہونا ہوتا ہے تو اس کے جو اشرافیہ ہوتے ہیں, اس کے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, اس کے جو اہل اقتدار ہوتے ہیں, وہ ظلم مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ فسق و فجور مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ برائیوں میں اتنا ملوث ہو جاتے ہیں کہ جو تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی تمام لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے لیے دنیا کی رسی کو اوپن کر دیا جاتا ہے, ان کو ڈیل دی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ ظلم اتنا کر بیٹھتے ہیں کہ پوری بستی جو ہے وہ عذاب میں آ سکتی ہے. مطلب یہ کہ یہاں یہ فرمایا گیا ہے ایک تو پہلے رسول بھیجا جاتا ہے, دوسرے وہ جو وہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ عیاش بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عیاشی نہیں کرتا ہے, بلکہ مومن کے اگر اس مال ہے وَإِنَّ فِي مَالٍ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, ان کے مالوں میں محروموں کا حق ہے, سائلوں کا حق ہے, وہ اپنے حق دیتے ہیں, وہ زکات ادا کرنے والے لوگ ہیں, وہ عیاشی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ جو ہوتے ہیں بڑے معدل مزاج لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ بڑے عیاش ہوتے ہیں, وہ بدکاری مبتلا ہوتے ہیں, وہ سود خوری مبتلا ہوتے ہیں, وہ کرپشن مبتلا ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے انلیگل جو انلیجیٹمیٹ کام ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پوری قوم اجتماعی برائی مبتلا ہو جاتی ہے. جیسے قوم لوط ہومو سیکچوئلٹی کی جرم مبتلا ہو گئی, جیسے قوم شعیب علیہ السلام جو ناپ تول کی کمی مبتلا ہو گئی, باقی جو نافرمانی قوم نے کی ان قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کا اشراف جو ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, وہ پریشانیاں کریٹ کرتا ہے, وہ رانائیاں کریٹ کرتا ہے, وہ اپنے مست مگن رہتا ہے, شباب و کباب کی محفلیں بساتا ہے, یہ غریبوں کا اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. ایسی محفل میں ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں, جب ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب ڈالتا ہے, اس عذاب کو قوم کو برباد و غرق کر دیتا ہے, الا یہ کہ وہ توبہ کریں. اگر توبہ کریں یوسف علیہ السلام کی طرف تو ان کے لیے کوئی کی طرف تو ان کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرُونٍ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اللہ تعالیٰ بالکل بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہ کیا ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نظر میں اور خبر میں تمام لوگ ہیں. ہر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے شاید مجھے کوئی اوپر سے دیکھ نہیں رہا ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَاجِلَةً عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ, اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے, جو جلدی مانگتا ہے, جو چاہتا ہے دنیا میں مجھے سرخروئی ہو جائے, لیکن آخرت کے بارے میں وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتا ہے. لمن نرید ثم جعلنا له جہنم, آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ صرف دنیا پرستی کے اس میں مگر رہتے ہیں, جن کو صرف میٹیریل کی فکر ہوتی ہے, جن کو نہ لوگوں کے حقوق کی فکر ہوتی ہے نہ اللہ کے حقوق کی فکر ہوتی ہے, جو ان جانوروں کی طرح صرف اپنا پیٹ بھرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. یصلاها مذموما مذموما مدحورا, وہ اس میں ذلیل کر کے ڈالا جائے گا, بری طرح ڈالا جائے گا. اس کو اس کے جو یہاں پر بڑا اس کو بڑا عہدہ تھا, بڑی گاڑی, بڑی بنگلہ, بڑی عزت, وہ ساری خاک میں ملا دی جائے گی. یہاں تک اس کا وہ کوئی دیکھنے والا وہاں پہ نہیں ہوگا, ذلیل کر کے اس کو ڈالا جائے گا اندر. اس کو بالکل وہاں پہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی, اور جس عزت کا یہاں وہ ڈڈورا پیٹتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو برباد کر کے چھوڑے گا. ومن اراد الاخرہ ومن سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا, لیکن جو ایمان لائے, جو آخرت کے لیے کام کرے, جو آخرت پہ ایمان لائے اور اپنے عمل کو ڈھالے اس کے مطابق, اپنے عمل پہ کے ذریعے سے یہ پروو کرے کہ اس کا رجحان جو آخرت کی طرف ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی صحیح کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں, ہم اس کی صحیح کو قبول کریں گے, اس کی تمام کاوش کو قبول کریں گے, اور اس کو آخرت میں سرخرو کریں گے, اس کو دنیا میں بھی دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, ہم ان کو بھی دیتے ہیں جو یہاں کفر کرتے ہیں, اور ہم ان کو بھی دیتے ہیں جو یہاں نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا رویہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. وَكَانَ عَطَاءُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کو روک سکتا ہے. یعنی کہ اس دنیا کے لیے قانون یہ ہے
کہ اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے، کوئی شرک بھی کرتا ہے، کوئی بدکاری بھی کرتا ہے، کوئی سودخوری بھی کرتا ہے، تب بھی جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہاں پہ. اور جو نیکوکار ہوتا ہے، جو بہترین ہوتا ہے، جو آخر کی پرست ہوتا ہے، جو جس کا روئے سکون آخر کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہاں نوازتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دیکھیے کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے. دیکھیے جب یہاں پہ مومن ہوتا ہے، جب مومن کے پاس اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، جب مومن کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے، جب مومن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، تو پہلے کہا کیا کام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو مال میں اپنے جو محروم ہوتے ہیں ان کو حق دیتا ہے. مال میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کا حق ہوتا ہے. مال میں علیہ کلمت اللہ کے لیے حق ہوتا ہے. جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ دندناتے نہیں ہیں، عیاشہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تامر بالمعروف نہی عن المنکر کام کرتے ہیں، وہ دنیا کو بیلنس میں رکھتے ہیں. لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ عیاشیاں کرتا ہے، جب اقتدار ملتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں ہم نے کس طرح سے فضیلت دی ہے ایک دوسرے کو، تو فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو فضیلت اللہ فرماتے ہیں اس لیے فضیلت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو تم جو ہے فائدہ لیتے رہو ایک دوسرے سے. اور یہاں تک کہ آپ کو مراتب کی فکر کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے. گر فکر مراتب نہ کنی زندگی، اگر انسان جو مراتب کی فکر نہ کرے، مراتب کا ادب نہ کرے تو وہ انسان بڑا زندیق ہے. ایک دوسرے کو یہاں سپیس دینی ہے، اس کا ادب کرنا ہے. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو اس کا اپریشیٹ کرنا ہے پازیٹیولی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو بدی ہے، بدی کو آپ نے بالکل اس کو پیچھے کرنا ہے، بدی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، بدی کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے، بدی کے ساتھ ملنا نہیں ہے. جو لوگ بدی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بدی کو دیکھ کے چپ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے پاس جو ہے ایمان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے فیغیرہ بیدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اگر طاقت ہے، اقتدار ہے تو ہاتھ سے بدی ختم کرے. اگر یہ طاقت نہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر زبان کے ذریعے سے اس کو ختم کرے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو قلب میں اس کو برا مانے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان کچھ بھی نہیں ہے، رائے کے دانے کے برابر اس کے اندر ایمان نہیں ہے. یہاں یہ فرمایا گیا مومن اور کافر کی جو ہوتی ہے، جو الگ الگ زندگیاں ہوتی ہیں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا، آخرت کے لیے بڑی اکبر درجات ہیں، بڑی بہترین درجات ہیں، بہترین تفصیل ہے وہاں چیزوں کی. وہاں چیزوں کو اوپن کر دیا جائے گا، کلیئر کر دیا جائے گا. انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیے میں جو کر رہا تھا میں کتنا غلط تھا، اور اچھے انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا اچھا کر رہا تھا. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. دیکھو اے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر تم ایسے شریک ٹھہراؤ گے تو تمہیں ملامت کے علاوہ، تمہیں حزمیت کے علاوہ، بے مددگاری، تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں پہ توحید کا درس دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان توحید کی طرف آ جائے. یہ نشانی اسی طرح دی گئی ہے کہ انسان جو ہے ان پہ غور کرے، دیکھے، آگے بڑھے. کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ فضائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، آئینہ ایام میں تو اپنی خود ہی دیکھ. انسان تو دیکھ، تو غور کر. اور یہ تمام چیزیں تمہیں دعوت دیتی ہیں توحید کی طرف. جب ہم توحید طرف آئیں گے تو توحید کا ہمیں سمجھنا ہے. یہ توحید کیا چیز ہے؟ زندہ قوت کے زمانے میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم و کلام. میں نے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل اللہ کے شمشیر سے خالی نیام. قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ہمیں یہ سمجھتے قرآن ہی سمجھاتا ہے کہ آپ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، اس کی بندگی اختیار کرو. اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عزت ہے. اس میں آپ کو دنیا ملے گی، اس میں آخرت ملے گی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. اور یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی لوگ ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا منبع سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مقصد سمجھتے ہیں، توحید الہی اور رسالت پہ ایمان والے لوگ والے ہیں، جو جلد بازی مچانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جو مشکلات پہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، جو راہ عظمیت کے اس دشوار گزار راستے میں اپنی صحیح جرجیت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کا استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.